اور भोंडी हरकतें कर रहे हैं सेनेट में बैठ कर ये कि कैसे करना है हमने ये। खुदारा इससे बाहर आए। और मेरी पाकिस्तानी अवाम से ये गुजारिश है कि वोट सोच समझ के दीजिएगा, ये नहीं कि इस कॉन्सेप्ट, इस सोच और इस ज़हनी दबाव से बाहर आ जाएं कि नहीं जी मैं वोट उसको दूंगा, उसने मेरी गली पक्की करवाई थी। नहीं जी मैं वोट उसको दूंगा, वो मेरी फौतगी पे आया था, वो मेरी शादी पे आया था, उसने मेरी गली के गटर के ढक्कन रखवाए थे, सेटिंग करवाई थी उसने फलां सड़क पक्की करवाई थे, मैं उसको वोट दूंगा। इस कॉन्सेप्ट, वो लूट रहा है, वो लूट मार कर रहा है। वो अगर 10 करोड़ लगाता है और आप उसको सिलेक्ट करके गवर्नमेंट पार्लियामेंट का हिस्सा बनाते हैं तो वो 110 करोड़ की करप्शन करता है, चोरी करता है। हमारा 110 करोड़ लेके वो निकल जाता है, फिर हम मुंह तकते रहते हैं। हम हुक्मरान को गंदा कहते हैं, नहीं यार वो फलां हुक्मरान बड़ा गंदा था, इमरान खान गंदा था, नवाज शरीफ गंदा था। क्यों? वो सिलेक्ट हमने किया है, हम लेके आए हैं उसको हमारे वोट की ताकत से। ख्वाह कभी भी पाकिस्तान में वोट की ताकत से कोई वजीर आजम तो नहीं बना, लेकिन हमारा भरम तो कायम होता है ना, नहीं भाई हमने वोट दिए थे, हमारा वजीर आजम है। फिर जब लूटता है हमें तकलीफ होती है, महंगाई करता है फिर हमें तकलीफ होती है। नहीं जी महंगाई होगी, आप क्या किया जाए उस पर। नहीं जी महंगाई हो गई, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया है, खाने पीने की अशिया खुर्दोनोश महंगी हो गई है, महंगाई कर रही है हुकूमत, नहीं ठीक है, चल नहीं रहा निज़ाम इनसे, फिर हम ये गिले करते हैं। क्या हमने इस बार भी ऐसी कोई सिलेक्शन करनी है, ऐसा ही कोई मैंडेट लाना है, ऐसा ही कोई हमने वजीर आज़म मुंतखब करना है जो 4 साल तो बाहर बीमारी के बायस रहा और बीमार बनकर बाहर रहा। जब उसको पता चला कि अब हालात मेरे लिए साजगार है, मेरे लिए रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं और मैं इंशाल्लाह मुल्क का चौथा वजीर आज़म हूँ, उसकी ये सोच थी, तो क्या हमने अगले 5 साल भी यही बहस में रहना है? क्या हमने टीवी चैनल्स, टॉक शोज, न्यूज़ और हर एक मजलिस और जैसे कि वो कहते हैं ना कि कहीं भी बैठक लगी हो तो क्या हमने ये गुफ्तगू करनी है कि नहीं यार इस वजीर आज़म ने बड़ी महंगाई की, इसने तो लूट लिया है, आवाम का जीना 2 बार कर दिया, ये सही नहीं था? क्या हमने ये 5 साल इस बहस में रहना? खुदारा पाकिस्तानी कौम से मेरी ये गुजारिश है, पाकिस्तानी अवाम से ये मेरी गुजारिश है कि जो भी बंदा, जो भी इलेक्शन के हवाले से जो भी वोट मांगने आपसे आए, एक सवाल तो उससे जरूर बनता है ना, एक सवाल उससे ये जरूर बनता है कि भाई मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या दोगे, मेरे सेहत का निज़ाम क्या होगा, क्या मुझे रोजगार मिलेगा, क्या मेरे बच्चों को तालीम दी जाएगी, क्या मेरे घर वालों को सेहत या जो सेहत के इकदाम हैं हेल्थ के हवाले से क्या अच्छे इकदाम किए जाएंगे? ये सवाल तो बनता है ना कि ये कि यार वो मेरी फौतगी पे आया था, यार वो मेरे गली पक्की करवा दी उसने, नहीं यार वो मेरे बाबा का जानने वाला था। क्या वो हमारे बाबा अजदाद के जानने वाले थे हैं जिन्होंने लूटा? अगर ये सोच आपने रखनी है तो फिर तो हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना, हम तो अगले 5 साल भी यही सोचेंगे हाँ यार ये सही नहीं था, अब नेक्स्ट ईयर किसी को सिलेक्ट किया जाएगा। 5 साल तो उसके चक्की में पिसेंगे ना हम, उसके टैक्सेस भी बर्दाश्त करेंगे, उसके ऑर्डर भी बर्दाश्त किए जाएंगे, उसके बाद कुछ सोचना होगा कि क्या करना है। तो इस सोच से बाहर निकलें, जब तक हम इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, इस ज़हनी दबाव को हटाएंगे नहीं, खौफ को, डर को निकालेंगे नहीं, तब तक तो निज़ाम नहीं ना बदल सकता। खुदा भी उनकी मदद करता है ना जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर आप यहाँ बैठे रहें, सुकून से बैठ जाएं जी हाँ कोई आएगा निज़ाम से, ऐसे नहीं होता। हमें बासियत कौम, एक कौम बनकर उभरना होगा, अपने फैसले मनवाने होंगे। क्या हमने सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है? हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो क्या हमने नहीं सोचना उसके बारे में?
ہمارا تعلیمی نظام تو ختم ہو گیا, ہمارا جو صحت کا نظام تھا وہ تباہ ہو گیا, ہم کاروباری لحاظ سے کتنا نیچے آ گئے, ہماری تو ایکسپورٹ بھی بند ہو گئی, امپورٹ ایکسپورٹ. تو آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ 7 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ سطح غربت سے نیچے ہے, تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ 5 سال جب یہ ٹرنیور گزرے تو وہ 14 کروڑ ہو جائے, وہ 15 کروڑ ہو جائے, یا جو ہمارے نوجوان یا جو ہمارے وہ بچے 2.5 کروڑ بچے وہ جو ہمارے سڑکوں پر اس وقت در بدر ہیں, جن کے پاس پڑھائی کے مواقع نہیں ہیں یا جو پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تعداد 5 کروڑ ہو جائے؟ وہ ہمارے 70 سے 80 ہزار نوجوان طالب علم جو اپنی ڈگریاں تو مکمل کر کے جابس کے ایریا میں آتے ہیں لیکن ان کو نوکریاں نہیں ملتی, کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہو جائے؟ اور وہ ہماری مائیں بہنیں جن کی پرسنٹیج بھی تقریباً 15% ہے, جو فیکٹریوں اور دوسرے اداروں میں کام کرتی ہیں, کیا ان کی تعداد بڑھ جائے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا 5 سے 6 کروڑ بچہ اسکولوں میں جا رہا ہے, تعلیم حاصل کر رہا ہے, وہ بھی اپنی تعلیم کو چھوڑے, سارے نظام کو چھوڑے اور سڑکوں پہ آ جائے یا کام کرنا شروع کر دے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ اگر ہم یہ نہیں چاہتے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہو, ہمارے جو بچے سڑکوں پہ در بدر ہیں یا کام کی میں پھنسے ہوئے ہیں, جو ان کی عمر نہیں تھی کام کرنے کی وہ کام کر رہے ہیں, تو ہمیں سوچنا ہے کس کو لانا ہے. یہ سوچ ہمیں اجاگر کرنی ہوگی, فیصلہ کرنا ہوگا کس حکمران کو ہم نے منتخب کر کے حکمرانی کا حق دینا ہے, تخت پہ بٹھانا ہے. کوئی ایماندار شخص لانا ہے یا وہی کرپٹ عناصر جن کی شکلیں ہم پچھلے 35-40 سال سے دیکھ رہے ہیں اس کو لانا ہے؟ یہ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے نا. ووٹ تو ہمارا ہے, ہم نے دینا ہے, ہم نہیں ووٹ دیں گے کیسے بنے گا؟ امریکہ سے تو کوئی بندہ باہر آئے گا نہیں نا کہ بھائی میں ووٹ دیتا ہوں اس کو وزیر اعظم بناتے ہیں. دبئی سے لوگ نہیں آئیں گے, انڈیا سے لوگ نہیں آئیں گے, کیا ہم ان کو ووٹ دیں گے یہ وزیر اعظم بنیں گے؟ یار ووٹ ہم نے دینا ہے, انہوں نے حکومت ہم پہ کرنی ہے, تو سلیکٹ کرنے کا بھی تو حق ہمیں ہی ہے, سلیکٹ بھی تو ہم نہیں کرنا ہے نا. خدا رہا اس پہ سوچو کچھ. تو اگر ہم آپ کو چیف جسٹس کے کچھ ریمارک سنا دیں تو یہ ماحول میں تھوڑا سا کہتے ہیں نا خوشگوار موڈ بنانے کا کچھ ارادہ ہوگا. آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ جو نظام ہم لائے ہیں یا جو سیٹ اپ ہم نے کیا ہے, جو ہم نے قدم اٹھایا ہے کہ سپریم کورٹ کی جتنی بھی کارروائی ہے اس کو براہ راست دکھایا جائے, تو یہ ایک عام آدمی بھی سمجھے گا کہ انصاف مل رہا ہے, شفافیت پیدا ہو رہی ہے. تو میری یہ گزارش ہے, عرض ہے, نوکر تو عرض ہی کر سکتا ہے, چھوٹے لوگ ہیں نا ہم, امیر تو اوپر بیٹھے ہیں, بڑے لوگ جو ہیں, ہم تو صرف عرض کر سکتے ہیں کہ گزارش کر سکتے ہیں آپ سے کہ سر اگر ایسا ہوتا ہے تو پورے ملک میں یہ نظام نافذ کیا جائے. اگر اس سے انصاف ملتا ہوتا تو بھٹو کو پھانسی نہیں ہونی تھی. اگر اس سے انصاف ملتا تو نور مقدم قتل کیس اب کبھی کا حل ہو چکا ہوتا, زینب کا جو کیس تھا وہ کب سے حل ہو چکا ہوتا. اگر ایسے انصاف ملتے ہوتے, ایسے انصاف ہوتے تو ایسے انصاف ہوتے تو جو 5 سال پہلے مجرم تھا اب اہل ہو گیا ہے, پہلے جو نااہل تھا, چور تھا, کرپٹ تھا, اب ایماندار ہو گیا ہے, اب وہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. تو وہ فیصلے غلط تھے یا آج کے فیصلے غلط ہیں؟ اگر آج کے فیصلے غلط ہیں کیا وہ صحیح تھے؟ یا آج کے صحیح ہیں تو پھر وہ غلط تھے. وہ کنہوں نے فیصلے دیے؟ وہ بھی ہماری اعلیٰ عدلیہ نے فیصلے دیے. وہاں بھی چیف جسٹس صاحب تھے, یہاں بھی چیف جسٹس صاحب ہیں. ایک سزا دیتا ہے, دوسرا اس کو ریلیف دے دیتا ہے. کیا اب جو ایک جماعت کا رہنما ہے یا جو اس کا سربراہ ہے, چیئرمین ہے, آج وہ اندر ہے, کیا 5 سال بعد ہم یہ ڈیبیٹ کریں گے نہیں یار اس کے ساتھ غلط ہوا تھا؟ کیا اور کوئی ہمارے پاس حق نہیں ہے یا ہمارے پاس کوئی اور بحث نہیں ہوگی؟ پھر ہم 5 سال بعد یہاں بیٹھے, میں بیٹھا ہوں یا دوسرے لوگ بیٹھے ہیں, وہ یہ بات کریں گے نہیں ہاں ٹھیک ہے یار اس کے ساتھ غلط ہوا, اس بحث سے نکل آئیں. جو ہماری اعلیٰ عدلیہ کا یہ کام ہے کہ ہم جو بھی ہوا
ہمارے ماضی میں جو بھی ہوا، جیسے بھی فیصلے کیے گئے، کچھ بلیک لاز لگے، کچھ بلیک ڈکشنریز کے لاز لگے، کچھ غلط فیصلے ہوئے، ان کو بلائے طاق رکھتے ہوئے، ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہمیں اپنے حال، اپنے فیوچر، اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہے. اور پرانی غلطیوں کو چھوڑو، نئی غلطیاں بھی کرو نا، نئی غلطیاں کرو، آپ نئے تجربات کرو، نئے ایکسپیریمنٹ کیے جائیں، نئے لوگوں کو آگے لایا جائے. ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا جو کنسیپٹ ہے، ہمارے اداروں کا جو کنسیپٹ ہے، ہمارے لوگوں کا جو کنسیپٹ ہے، ہماری سوسائٹی کا جو کنسیپٹ ہے، جو ذہن ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں یار اس نے کیا تھا، میں نے کیا تو اب کون سا فرق پڑ گیا. اس نے چوری کی تھی پہلے، اس کو سزا نہیں ہوئی، میں چوری کر رہا ہوں، مجھے کون سی سزا ہونی. اگر ہم اس سے باہر نہیں آئیں گے تو پھر تو ہمارا اللہ ہی آپ. تو اس چیز سے باہر آ جائے، نہیں فلاں نے کیا تھا تو وہ ٹھیک تھا، اب میں کر رہا ہوں میں بھی ٹھیک ہوں. اگر فلاں نے کیا ہے وہ غلط ہے، جو آپ بھی کر رہے ہو پھر غلط ہے، تو اس کو غلط کہو نا. غلط کرنے کی اگر پاور نہیں ہے تو پھر سائڈ پہ ہو جاؤ، عہدے سے فارغ ہو جاؤ بھائی، نکل جاؤ. اگر ایک چور جج بن سکتا ہے، اگر ایک چور وزیر اعظم بن سکتا ہے، اگر ایک چور وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، تو پھر اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک بات الگ ہے کہ جو ہم پر ماشاء اللہ لاگو کیے گئے، لگائے گئے اس قوم پر، اس کا اثر ہے، لیکن اتنا بھی اثر نہ ہو کہ ہم اپنا فیصلے کرنے کے قابل نہیں. توقعات تو سب سے ہوتی ہیں. ہماری اعلیٰ عدلیہ، سپریم کورٹ، معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ گزارش ہے، عرض ہے ہماری کہ سر یہ جو لڈو کا کھیل یا سانپ سیڑھی کا کھیل اس ملک میں کھیلا جا رہا ہے، کسی کو پکڑ کر اندر کیا جا رہا ہے تو کسی کو باعزت بری کیا جا رہا ہے، سر اس پر نظر ثانی کی جائے. آپ کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی ادارہ اب رہ نہیں گیا ہے، کوئی شخص رہ نہیں گیا ہے، کوئی بندہ رہ نہیں گیا ہے جو کسی اور سے انصاف کی امید لگائے. لہٰذا ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جو ہم نے کیا، جو ہو گیا ماضی میں، اس کے ایک الگ، جو اس کے الگ لوازمات ہیں. جو ہو گیا وہ تو ہو گیا نا. جو اب آ گیا ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا فیوچر کیسے بنانا ہے، جو حال ہے اس کو بہتر کیسے بنانا ہے. تو میری اگین اینڈ اگین پاکستانی قوم سے یہ گزارش ہے، میرے ویورز سے یہ گزارش ہے، دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا اس بار. یہ نہ ہو کہ ہم پھر 5 سال پچھتاتے رہیں، نہیں غلط فیصلہ ہو گیا، کسی اور کو آنا چاہیے تھا. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے کل.